بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات، آرمی پبلک سکولز اینڈ کالج سسٹم کے زیر اہتمام ایف آن لائن سپورٹ پروگرام OSP میں آپ کا اردو ٹیچر محیط شاد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ اردو کی کتاب سریر خامہ صفحات 30 تا 33 ہفتہ نامہ، سبق کا نام ہے دختران وطن۔ دستیاب ذرائع کتاب سریر خامہ، مقاصد تدریس۔ طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ عورت کی اسلام اور معاشرے کے حوالے سے اہمیت پر گفتگو کر سکیں، مشقی سوالات انفرادی طور پر حل کر سکیں، الفاظ سے بامعنی جملے بنا سکیں۔ آئیے سبق کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سبق کا تعارف: تاریخی عالم کے صفحات ایسی مایہ ناز خواتین کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے وقت کے دھارے کے رخ کو بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ اپنے آج کے اس سبق میں ہم چند ایسی بہادر خواتین کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اپنی بہادری، جرأت، ثابت قدمی سے نہ صرف اپنا بلکہ ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور دنیا کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھایا۔ سبق کا نام دختران وطن، مصنف عامر وحید قمر۔ عورت کی عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے، ماں ہو یا بیٹی، بہن ہو یا بیوی، تقدس ہر روپ میں عورت کے کردار کا ایک اہم حصہ ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عورت کو صرف اپنا گھر سنبھالنا چاہیے اور امور خانہ داری پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بے پناہ صلاحیتوں کو اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں ترقی میں عورت کا کردار ایک اٹل حقیقت ہے۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ بلند خوانی۔ عزیز طلبہ طلبات، یہاں پر آپ کو سبق کا مختصراً تعارف کروایا جائے گا۔ بلند خوانی کے لیے آپ اپنے گھر میں بڑوں کے پاس بیٹھ کے اس کی بلند خوانی کیجیے گا۔ جو الفاظ مشکل لگیں اس کو خط کشید کریں اور اس کے معنی لغت میں سے تلاش کریے۔ پاکستان کی تاریخ خواتین کی کامیابیوں اور خدمات کی چشمدید گواہ ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے تاریخ پاکستان میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور معاونت کی۔ تحریک پاکستان کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر لمحے پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ در حقیقت ان کا کردار صحیح معنوں میں پاکستان کی خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستانی خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا میں سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ پاکستانی خواتین جدوجہد اور حوصلے کی ایک اور درخشاں مثال اسکواش کی عالمی کھلاڑی مایا نورپا کی وزیر ہیں۔ کرن خان کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تیراک ہیں جنہوں نے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کا علم بلند کیا۔ وہ تیراکی کے ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں کئی تمغے جیت چکی ہیں۔ ثنا میر بھی پاکستان میں خواتین کے لیے ایک عملی مجسمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیں۔ پاکستان کی ایک اور بیٹی جن کا نام شہلا بلوچ ہے، جس نے فٹ بال کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا، وہ حال ہی میں ایک کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئیں۔ مریم مختار پاکستان کی پہلی جنگی ہوا باز خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش فرمایا۔ سمینا بیگ پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں 7 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ غلام سغرا سولنگی بھی پاکستان کی ایک ہونہار بیٹی ہیں۔
انہوں نے ماروی رورل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی قائم کی اور 2011 میں انہیں دنیا کی باہمت ترین عورت کے اعزاز سے نوازا کیا۔ عزیز طلباء طالبات، موجودہ دور میں باصلاحیت خواتین پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ انہی خواتین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی ہر بیٹی اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس اس سبق کے تعارف کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سبق کے تعارف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو 9ویں ہفتے کی جو اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کو آپ حل کریے گا۔ اردو زبان و قواعد کے حساب سے جو تحریری اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہیں، جس میں آپ نے کچھ پاکستانی خواتین کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی تصاویر اور ان کے عملی میدان میں ان کی خدمات کیا ہیں، وہ آپ وہاں پر تحریر کر اسائنمنٹ جمع کروائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسی دعا کے ساتھ کہ دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔